جی آپ کو ایکسکلوسیو مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت شاہ عالم مارکیٹ سے طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گرفتاریاں کیوں کی گئی؟ گرفتاریاں اس لیے کی گئی ہیں کہ مہنگائی کے خلاف بولنا اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا ایک جرم ہے، اور مجھے خوف بھی ہے کہ کل کو اس پہ فتویٰ صادر ہو جائے کہ ایک کفری عمل ہے مہنگائی کا، تو اسے اٹھا لو، اسے اٹھا لو، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو، اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، یہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ مختلف مقامات پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جناب ٹی ایل پی کی طرف سے بڑا پرامن پروٹیسٹ، حالانکہ آپ دیکھیں لوگ انہیں تنقید کرتے ہیں، جناب یہ روڈ بلاک کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس دفعہ انہوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا۔ اس شٹر ڈاؤن ہڑتال پرامن ہڑتال کے دوران جو ہے تحریک لبیک کے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ آپ قانونی حوالے سے اس تمام کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سب کرنا چاہیے تھا؟ السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شاہ عالم مارکیٹ چوک میں میاں خرم صاحب کوریج کر رہے تھے، دوران کوریج پولیس آتی ہے، طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ شارق صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، آئیے ان سے تمام تر معاملات جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ مجھے بتائیے گا سب سے پہلے کہ گرفتاریاں کیوں کی گئی؟ گرفتاریاں اس لیے کی گئی ہیں کہ مہنگائی کے خلاف بولنا اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا ایک جرم ہے، اور مجھے خوف بھی ہے کہ کل کو اس پہ فتویٰ صادر ہو جائے کہ ایک کفری عمل ہے مہنگائی کے خلاف بولنا۔ کچھ ڈر، کچھ ہو سکتا ہے، بعید نہیں ہے اس ظالم اور اس یزید حکمران سے کہ عجیب ترین ایک صورتحال اس نے برپا کی ہوئی ہے کہ جو خلاف بولے مہنگائی کے وہ ظالم ہے، اور جو آپ کی بات کرے وہ ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ایک عجیب صورتحال تھی، میں وہاں پہ کوریج کر رہا تھا تو اچانک پتہ چلا کہ پولیس کی 4، 8، 10 گاڑیاں آئیں، ان میں کچھ اعلیٰ عہدیداران جو تھے وہ گاڑیوں سے نکلے، اور ایک شخصیت تھی جو کوئی معلوم تو ہوتی تھی کیونکہ بڑا عہدیدار ہے پولیس کا، تو انہوں نے کہا اس کو پکڑو، اسے وہی بات ہے، اسے اٹھا لو، اسے اٹھا لو، اسے اٹھا لو، یہ اپنی مرضی سے روڈ بلاک کیے ہوئے تھے طریق لبیک کے کارکنوں نے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، ان کا جرم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اسے اٹھا لو، اسے اٹھا لو، اسے اٹھا لو، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو، اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، یہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ بس یہ ان کا جرم تھا کہ وہ اپنی مرضی سے بات کرتے تھے، اپنی بات کرتے تھے، اپنے ذہن کی اور ضمیر کی آواز جو تھے وہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ اس پاداش میں وہ ایک شخص نے ایک مخصوص لباس پہنا تھا جو ایک مخصوص پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، جو اس پارٹی نے اس وقت شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہوا، انہیں اٹھا لیا، میری طرف آئے تو میں نے آگے مائک کیا، تو انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ ایک صحافی برادری کا جو ہے فرد ہے، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک رعایت دی اور وہ آگے نکل گئے۔ پھر میں ان کے پیچھے بھاگا، میں نے دیکھا، پیچھے دیکھا تو میرے کیمرہ مین جو تھے وہ ادھر پیچھے رہ گئے تھے برکیف، میں آگے بھاگا تو میں نے پھر اپنا موبائل نکالا، وہاں سے فوٹیجز بھی لی، میں نے پوچھا کہ آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، انہیں کہاں، تو انہوں نے کہا پیچھے تھے، پیچھے ہوں آپ، بڑا ایک باری سی آواز کر کے جو ایک لاہوری سٹائل ہے۔ میں بھی ڈر گیا کہ اکیلا بندہ ہوں، کہیں مجھے بھی اندر بٹھا لیں گے تو کوریج کون کرے گا، اس خوف سے میں بھی پیچھے ہو گیا۔ بہرحال فوٹیجز بھی آپ کو دی ہیں، چلائیے گا بھی اس میں۔ تو اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ وہاں کے ایک بلاک کے صدر ہیں، وہاں کے شاہ عالم کے مکمل صدر نہیں ہیں، مجاہد مقصود بٹ صاحب ایک مخصوص بلاک کے صدر ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا دکانداروں کو کہ آپ دکان کھولیں، تو دکانداروں کا ہم دکان نہیں کھولیں گے، اور دکانداروں نے پھر یہ بھی کہا کہ بٹ صاحب اگر آپ ہمارے اتنے خیر خواہ تھے تو آپ 2 بجے دکانیں کھلوانے آئے ہیں، آپ تب آتے 9 بجے دکانیں کھلواتے، پتہ چلتا کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کو آپ کتنی مزاحمت کر سکتے ہیں ان کے سامنے۔ البتہ ان لوگوں نے نہ کوئی ایسی بات کی تھی کہ ان کو پکڑا جاتا، نہ انہوں نے ایسی کوئی غنڈہ گردی کی، نہ کوئی ریاستی چیلنج کیا ریاست کو، کوئی ایسا پورا من تھا، اور ایک نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، لبیک یا رسول اللہ ہو یا لبیک یا حسین ہو، یہ وہ ایک ضمیر کی آواز ہے، ہر شخص اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے لیڈر کو لبیک کہتا ہے، اور آپ کو کہنا چاہیے، اور لبیک ہی اس بات کی گواہی ہے کہ آپ حاضر ہیں، اور لبیک تبھی ثابت ہوتی ہے جب آپ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ پورا من نعرے لگا رہے تھے، انہوں نے اٹھایا۔ مجاہد مقصود بٹ صاحب نے پھر ایک چال بازی، جو میں اس کو چال بازی مکر و ریا کہتا ہوں، اس کو جو آپ نے کیا، آپ نے چند دکانداروں کو منایا بڑی مشکل سے، انہوں نے دکانیں کھولی، سٹی 42 اور ادھر ادھر کے کیمرہ مین آئے، اور نے سٹی 42 کی ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ بری طرح شٹر ڈاؤن ناکام، اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یار، خدا کا خوف کریں، 2 دکانیں کھلوا کر فوٹو شوٹ کر کے، اور آپ کیا میسج دے رہے ہیں۔ میں حلفاً وہاں پہ کہتا ہوں، میں وہاں موجود تھا، وہاں پہ سارے بازار بند تھے، ٹک ٹاک آئی ڈی پہ میری جائیں ساری ویڈیوز میں نے ہر بازار کی ڈالی ہے، کیمرہ مارکیٹ بند تھی، ہال روڈ بند تھا، مال روڈ بند، جی ٹی روڈ، جیل روڈ، جدھر جائیں گے آپ بند تھا۔ ملک گیر احتجاج جو انہوں نے کیا وہ ریکارڈ کروا دیا ہے، اور 12، 1 بجے 2 بجے آپ آ کے چند دکانیں کھلوا کے یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں ساری دکانیں کھلی تھی، نہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی 2 نمبری اور مکر و ریاکاری اور فریب سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔
ایک کامیاب شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ہے نا. دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ سعد رضوی ہو یا عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، یہ جو بات اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے نہیں، آپ کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں. میری تمام تر جتنی گفتگو ہے اس کا جو مرکز ہے وہ قوم ہے، محور اس کا قوم ہے. یہ میری ساری بات اس قوم کے گرد گھومتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. امام علی مقام نے فرمایا جتنی دیر نہ اٹھو گے انہیں زیادہ تہاڈی قربانیاں دینیاں پڑیں گی. امام نے 72 قربانیاں دی ہیں صرف، اور آج تک 1400 سال میں علم امام حسین کا ہی لے رہا ہے. یزید کا علم نہیں لے رہا تھا. یزید کوئی بچے کا نام نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ امام علی مقام نے بڑی جلدی اس کو دیکھ لیا. حسین ہر گھر میں ملے گا، ہر گھر میں ہر شخص کہے گا کہ میں حسینی ہوں. کوئی اپنے آپ کو یزیدی، اچھا جو یزیدی ہے وہ بھی نہیں کہتا میں یزیدی ہوں. اتنا یزیدی ہے کہ وہ یزیدی تو ہے لیکن کہے گا نہیں میں یزیدی ہوں. یزیدی ایک گالی بنا دی امام حسین نے. کیوں؟ کیونکہ وہ حق پرست تھے. تو حق پرستوں کی قبیل میں اگر آپ نے شامل ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو بھائی جان ڈٹنا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا. یہ ایک دن کی وہاں پر آپ بند کر لیں گے تو کیا اس سے فرق پڑ جائے گا؟ کوئی قیامت صغریٰ آئی ہے؟ کچھ بھی نہیں آیا. ایک دن میں کتنا نقصان ہو جاتا ہے. 75 سال سے آپ سوئے ہوئے ہیں، غلامی کی نیند میں ہیں، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا اس سے اچھا نہیں ہے کہ ایک دو دن میں 15 دن کرونا میں ایزی تھا. 28 دن کرونا میں دکانیں بند رہیں تب اوکے تھا. لیکن اب یہ کیا کرتے ہیں، جب ان کے جو سانس اکھڑ رہے ہیں جی کہ مہنگائی ہوگی یہ ہو گیا. کوئی بھی جماعت جو ہے نا اس وقت اگر پاکستان کی بات کر رہی ہے تو وہ آپ کی بات کر رہی ہے. وہ نواز شریف یا شہباز شریف کے خلاف نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو ملک دشمن ہے، ملک دشمن عناصر کے خلاف ہیں. خواہ وہ شہباز شریف کے چہرے میں آ جائے، نواز شریف کے چہرے میں آ جائے، کل کو وہ کسی اور کا چہرہ اوڑھ کر آ جائے. جو ملک دشمن ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ وفاداری ہے. اس وفاداری کا عوض اگر آپ نے جیلیں رکھی ہوئی ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا. ہم نے توڑا ہے زمانے کے خداؤں کا غرور. آپ اس پارٹی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ پہلے بھی ڈٹ گئی تھی تو بڑا برا ہوا تھا. تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ معاف کرے کوئی ایسے حالات ہوں ملک میں، لیکن اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. سر بہت شکریہ جی. بالکل شارق بھائی نے جیسے فرمایا ہے کہ ٹی ایل پی کی طرف سے پرامن احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ روڈ بلاک کریں، یہ احتجاج کریں جس سے تمام تر معاملات دوبارہ سے خراب ہوں. بہرحال ہمارے ساتھ اس تمام تر کیس پہ وکیل صاحب بھی موجود ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اس طرح پرامن احتجاج کے دوران گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں. ہمارے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ زویب خان رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی پہلے بھی کارکنان جو گرفتار ہوئے ان کی کافی زیادہ وہ رہائیاں کروا چکے ہیں. آئیے ان سے اس کیس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ مختلف مقامات پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جناب ٹی ایل پی کی طرف سے بڑا پرامن پروٹیسٹ، حالانکہ آپ دیکھیں لوگ نے تنقید کرتے ہیں جناب، یہ روڈ بلاک کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا. اس شٹر ڈاؤن ہڑتال پرامن ہڑتال کے دوران جو ہے تحریک لبیک کے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے. آپ قانونی حوالے سے اس تمام کیس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سب کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں اس پہ میں ابھی شارق صاحب کے انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی مفصل بات کی ہے اسٹرائک کے اوپر. میں اس کو تھوڑا سا سیکنڈ کروں گا اپنے قانونی نقطہ نظر سے. دیکھیں ایک احتجاج کی جو پاکستان کا آئین آپ کو پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے، اور جب احتجاج واقعی ہی پرامن ہو اور آپ نے جس طرح بتا رہے ہیں کہ شٹر ڈاؤن اسٹرائک ہے، شٹر ڈاؤن اسٹرائک کے اندر تو نہ کوئی روڈ بلاک ہوتا ہے، نہ کسی کو کوئی مارتے ہیں، نہ کوئی ٹائر جلاتے ہیں. یہ تو انتہائی جمہوری حق ہے. اگر اس دوران بھی حکومت ان کی گرفتاریاں کر رہی ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ تو ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے عدالتوں کو. میں کہتا ہوں ٹی ایل پی کو فوری عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے کہ یہ کس قانون کے تحت گرفتار کر رہے ہیں. ٹی ایل پی کی بات کریں تو پاکستان کے اندر اس وقت صرف پاکستانیت کی بات ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر فیول کی جو پرائز ہے وہ اس وقت کافی حد تک نیچے آئی ہے، اور پاکستان کے اندر وہ ایک انڈیفینیٹ حد تک اوپر جا رہی ہے. اور پاکستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک اس کی مہنگائی آپ کا جو کنزمپشن ہے یا جو آپ کے فیول پرائزز ہیں وہ ایڈجسٹ کرتی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر بدترین مہنگائی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ کسی نے بھی اتنی بدترین مہنگائی آج تک نہیں دیکھی ہوگی. لیکن دیکھیں اگر یہ وہ حکومت ہے کہ آپ نارمل طریقے سے سڑک بند کریں گے یا احتجاج کریں گے، وہ آپ کی بات نہیں سنے گی. آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ڈیلیور کرنا پڑے گا، آپ کو ایکسٹرا آرڈنری احتجاج کرنا پڑے گا، تب جا کے گورنمنٹ دیکھے گی کہ بندے کہاں پہ سفر کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں ایک مزدور جب 1200 لے کے شام کو گھر جاتا ہے، وہ 1200 میں کیا لیتا ہے؟
آپ جو ایک گاڑی اگر آپ کی بائک ہے یا آپ کی کوئی کار ہے, اگر وہ پہلے 1000 میں ایگزامپل دے رہا ہوں فل ہوتی تو وہ اب 5000 میں فل نہیں ہوتی. مطلب ایک غریب آدمی کہاں جائے گا؟ اگر یہ احتجاج کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کا جمہوری حق ہے اور ان کو بالکل قطعاً بھی گرفتار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی نقصان نہیں کر رہے. وہ اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہے. سر بہت شکریہ جی. ہم نے شارق بھائی سے رائے لی اور ہمارے ساتھ وکیل صاحب موجود تھے, تمام تر کیس کی ڈیٹیلز لی. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان اور اسلام زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.